السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ سب سے پہلے کرونا کاؤنٹ، کیونکہ کچھ عجیب سا ماحول ملک میں بن گیا ہے، لوگ سمجھنا شروع ہو گئے کہ شاید حالات بہتر ہو گئے۔ میں بھی لاہور میں تھا اینڈ انفارچونیٹلی جو میں نے وہاں پہ دیکھا، جس طرح سڑکوں پہ رش تھا، باقی بھی ہم رپورٹس دیکھ رہے ہیں، جبکہ سٹیٹس جو ہیں کچھ اور چیز بتا رہے ہیں۔ دنیا میں اگر ڈیٹا دیکھیں تو تقریباً 21 لاکھ سے اوپر ہو گئے کنفرم کیسز، 1,47,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں 7,000 سے زیادہ کنفرم کیسز ہو گئے ہیں، 135 لوگ اپنی جان کھو بیٹھے۔ سب سے الارمنگ چیز یہ ہے کہ 100 کے سے زیادہ جو سے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور ہیلتھ ورکرز ہیں، یہ ان کو کرونا پازیٹیو آلریڈی ڈیٹیکٹ ہو گیا، اور یہ نمبر پچھلے ہفتے 10 دنوں میں بہت تیزی سے بڑھا ہے۔ 2 ڈاکٹر شہید بھی ہو چکے ہیں، لیکن سم ہاؤ تاثر یہ مل رہا ہے جیسے تھنگز آر گڈ۔ لیکن جب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں، سٹیٹس دیکھتے ہیں، اور ہم ابھی تک فارمولاز دنیا کے دیکھتے ہیں، اس کے ایک فارمولا کے مطابق اگر دیکھا جائے تو 7,000 کیسز کا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ کم از کم 1,55,000 کیسز شاید ایسے ہوں جو کنفرمڈ ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ۔ چیکنگ ابھی بھی بہت تھوڑی ہو رہی ہے، ٹیسٹنگ پاپولیشن وائز بہت تھوڑی ہے، لیکن تاثر بن رہا ہے کہ جیسے سب اچھا ہے، اور بگ سگنلز آ رہے ہیں۔ جب گورنمنٹ کاروبار کھول رہی جو مجبوری ہے، لیکن کس طرح کھولنا ہے، کیسے کھولنا ہے، اس میں بڑے سوالات ہیں۔ پھر سندھ گورنمنٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ کو جھگڑا چلتا ہے ہر بات پہ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس شروع ہو گئی۔ کیا اتنا ہم ریلیکس ہونا افورڈ کرتے ہیں؟ اور اب ایک نئی کانٹروورسی چل گئی، رمضان آنے کو ہے، کچھ دنوں کی بات ہے، اس پہ ایک بحث چل پڑی ہے کہ کیا اجتماعات ہونے چاہیے رمضان کے، تراویحیں ہونی چاہیے، کیا باجماعت نمازیں ہیں وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ بہت سویر کرائسس ہو گیا ہوا ہے، اور ایک خود گورنمنٹ کے جو ساتھ روت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، انہوں نے اور کچھ اور علماء نے 2 دن پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کیا، اور اس میں بڑی سخت لائن لی، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور واضح کر دیا، ایک جملہ بولا کہ جو چیزیں ہوں گی ہم کوشش کریں گے سوشل ڈسٹینسنگ اور چیزیں کی، لیکن واضح کر دیا کہ اجتماعات ہوں گے، تراویحیں بھی ہوں گی، دوسری جماعت بھی ہوگی۔ دنیا میں دیکھتے ہیں تو خانہ خدا بھی بند ہے، اس طرح مسجد نبوی ابھی تک بند ہے، جو گرینڈ ماسک کا مکہ کی وہی بند ہے، ٹرکی میں تمام جگہیں بند ہیں، عراق میں بند ہیں، باقی تمام ملیشیا میں چلے جائیں، تمام مسلم ممالک میں ایک بڑا سمپل رول ہے کہ انسانوں کی زندگی ضروری ہے۔ کیا پاکستان میں 2-3 سوال اٹھتے ہیں اس پہ، جو ایک تو یہ ہے جس پہ ہم بحث کریں گے آج، کیا یہ اجتماعات کی اجازت ہونی چاہیے؟ کیونکہ پھر یہ ختم ہوگا تو پھر کوئی 2 مہینے بعد محرم شروع ہو جائیں گے، پھر ان کی بھی مجلسیں ہوں گی، پھر آپ کیسے ایک فقہ کو روک سکتے ہیں، ایک کو نہیں روک سکتے، وہ ایشو بنے گا۔ سوال ایک اٹھتا ہے، کیا مذہبی فریضے انسانی زندگی سے زیادہ ضروری ہیں؟ اس پہ بھی 2 آراء ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اور پاکستان میں اب کرونا کو نپٹنے کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہیلتھ ایکسپرٹ کریں گے، پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کرے گی، یا مذہبی گروہ کریں گے؟ اور کیا یہ مذہبی گروہ ریاست کے اندر ایک ریاست بن چکے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹس گھبراتی ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں، اور ہر کوئی کہتا ہے بڑا حساس معاملہ ہے۔ تو کیا یہ ایک اتنا بڑا حساسیت ہو گئی ہوئی ہے کہ جو انسانی زندگی سے زیادہ ہمیں کچھ گروہوں کے جذبات کا زیادہ احساس ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں نور الحق قادری صاحب، فیڈرل منسٹر فار ریلیجس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی، بہت شکریہ قادری صاحب۔ ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں حافظ طاہر اشرفی صاحب، یہ چیئرمین علماء کونسل پاکستان ہیں۔ ہمیں بھی جوائن کر رہے ہیں نماز کے فوراً بعد محمد حنیف جالندری صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں وفاق المدارس پاکستان، اور یہ ممبر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی ہیں۔ میں آپ سے قادری صاحب بات شروع کرتا ہوں۔ کل ایک میٹنگ بھی پلانڈ ہے صدر صاحب کے ساتھ، عارف الوی کے ساتھ، علماء مشائخ سارے بیٹھ رہے ہیں۔ یہ اتنا سینسٹیو ایشو کیوں ہے؟ اس میں احادیث بڑا واضح طور پہ بتایا ہوا ہے، شریعہ بڑی کلیئر ہے، ریاست فیصلہ کر سکتی ہے جو اجتماعی مفاد ہے۔ اس کے بعد ہم کیوں ان چیزوں کو ابھی تک، جس کو کہتے ہیں کڈز گلوز پہن کے ڈیل کرنے کی کوشش، گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں شریعہ کے حوالے سے، یا جس طرح مجھے دین کی ایک سمجھ بوجھ ہے، اس حوالے سے میں بات کروں گا پہلے، خاص کر جب یہ کرونا وائرس کا وبا پھیل گیا اور خطرناک حدوں کو چھو رہا تھا،
تو میں نے اپنے جو انسان ریگولر ایک مطالعہ کرتا ہے کہ اس دوران عبادات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، یا مذہبی اجتماعات یا مساجد کی، ویسے حالات میں مساجد کے حاضری کم ہونے کے یا اس کو محدود کرنے میں کوئی شرعی یا دینی مجھے، یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے، میں اپنا نقطہ نظر کسی پہ مسلط کرنا نہیں چاہتا، لیکن میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ کوئی اس میں قباحت، کوئی عیب، کوئی نقص شرعی طور پر بالکل نظر نہیں آتی۔ بہت سارے اس کے حوالے سے دلائل ہے، حوالے ہیں، وہ ایک ایکیڈمک اور علمی بحث ہو جائے گا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن خود عہد نبوت میں، پھر صحابہ کرام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اسلام کے مختلف ادوار میں اس طرح کی بہت زیادہ رخصتیں، سہولتیں اور ریلیکسیشنز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسرا پہلو جو اس کا ہے، جس کا آپ کہتے ہیں کہ گھبراہٹ اس بات کا ہے کہ ایک طرف ہم ایک بہت بڑی وبا اور بلا سے نبردآزماں ہیں، ہماری پوری ریاست کی مشینری، آپ سے لے کر، آپ بھی ایک ریاست کی ستون کا ایک حصہ ہے، آپ سے لے کر ایک عام آدمی تک سب اس فکر میں، جس کے پاس فکر نہیں اس کو بھی کسی طریقے سے یہ فکر ہے، جو ذمہ داران ہیں اس کی فکر اور ذمہ داری کے حساب سے اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی، سیکورٹی کے ادارے ایک طرف اور ان کی چیلنجز ہے، ان کو اپنا پورے کر رہے ہیں ذمہ داریاں، دوسری طرف اگر ہم اس طرف آ جائیں اور علماء کرام کی مفاہمت نہ ہو، معاونت نہ ہو، ان کی رائے کو ہم سن نہ لیں، ان کے ساتھ ہم کچھ چیزوں پہ ایگری نہ کریں یا وہ ہمارے ساتھ ایگری نہ کریں، تو ظاہر ہے ہر جگہ پہ ہمیں جو نظر آتا ہے، جو کچھ واقعات پیش آئے کراچی میں کچھ مساجد کے، وہ تو پھر جو گروہ اگر تشدد کرے، جو گروہ سڑکیں بند کر سکے، اس کا مطلب ہے کہ ریاست پھر ان سے ان کی ٹرمز پہ ہی بات کرے گی، ان کی شرائط پہ بات کرے گی۔ پھر تو آپ انکریج کر رہے ہیں کہ جیسے یہاں پہ ہوا تھا، فیض آباد کا دھرنا ہوا، وہ آئے بیٹھے اور شہر بھی بند ہو گئے، اس کے بعد وہ گھروں کو چلے گئے۔ پھر تو ہم بیڈ بیہیویئر کو ریوارڈ کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ بات تو صحیح غلط کی ہے، اگر شریعہ، حدیث اور قرآن کی روشنی میں اگر آپ صحیح ہیں، ٹھیک ہے، حکومت سمجھتی ہے ٹھیک ہے، تو پھر کہیں تو ریاست کو لائن ایک کھینچنی پڑے گی کہ نہیں کھینچنی؟ دیکھیں، ریاست میرے خیال میں کوئی ایسے مرحلے پہ اپنی ذمہ داری پوری بھی کرے گی اور پوری کرنی بھی چاہیے، لیکن یہاں پہ میں ایک نقطہ آپ کو بیان کروں، جو پچھلے 2-3 جمعے یا باجماعت نماز میں ہم نے ماحول دیکھا، اور جس کو ہم نے بہت، خاص کر بطور وزیر مذہبی امور، میں نے بہت باریکی سی اس کے ساتھ اس کو آبزرو کیا، وہ یہ تھا کہ علماء کرام یا کوئی گروہ یا کوئی مفتی یا کوئی دینی شخصیت، اس کی بات ہوتی تو شاید ہم اس سے کچھ اچھے طریقے سے بات کرتے، لیکن یہاں پہ عوام کا جو رویہ ہے وہ بھی اس طرح کا ہے کہ مثلا پچھلے جمعے بہت ساری مساجد میں صورتحال یہ تھی کہ ائمہ مساجد نہیں آئے، لیکن مقتدی حاضر تھے، مسجدوں کو تالے لگے تھے، دروازے بند تھے، لیکن انہوں نے باہر لان میں یا روڈ پہ یا فٹ پاتھ پہ، وہاں پہ مسجد میں، وہاں پہ انہوں نے اپنی نماز ادا کر دی، جماعت بھی پڑھ لی۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا ہے کہ جو باوجود کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، ہماری کمزور اقتصاد اور اکانومی کی وجہ سے، غربت اور مفلسی کی وجہ سے، جو گورنمنٹ ہائیسٹ لیول پر ریلیکسیشن دے رہی ہے مختلف جگہوں پہ، تو مساجد سے بھی، علماء سے بھی، جو ان کی کمیٹیز ہے یا انتظام، ان کی بھی آواز آ گئی کہ اگر آپ ہر جگہ ریلیکسیشن دے رہے ہیں، ہر جگہ پہ آپ، لیکن وہ تو مولانا صاحب، اگر میں نے کہیں نوکری کرنی ہے، اگر میں نے دکان پہ کام کرنا ہے، میں نے فیکٹری پہ کام کرنا ہے، میں نے جا کے مشقت کرنی ہے، میرے پاس آپشن نہیں ہے، میں نے وہیں جا کے کام کرنا ہے۔ نماز تو میں گھر میں بھی پڑھ سکتا ہوں، عبادت تو میں گھر میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ تو آپس میں ایک
پیرلل بنانا ہی غلط ہے کہ اگر آپ نے ورکشاپ کھولی ہے تو آپ مذہبی اجتماع بھی کھول دیں، آپ گرجا گھر بھی کھول دیں، مسجدیں بھی کھول دیں، امام باڑہ بھی کھول دیں، وہاں تو وہ کام گھر پہ ہو سکتا ہے. جبکہ علماء خود کہتے ہیں اگر خانہ خدا بند ہو سکتا ہے، اگر 30-40 دفعہ حج ملتوی ہو سکتا ہے، تو یہ اتنا کیوں یہاں پہ ایک ایشو بن گیا ہوا ہے؟ یہ میں ابھی آپ سے آتا ہوں، میرے مولانا حنیف جلندی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ لوگ اس کے ذرا بیان آیا ہے کہ نہیں جو مذہبی اجتماع ہوں گے رمضان میں، تو مجھے بتائیں کیا انسانی زندگیوں سے زیادہ کوئی ایک فعل جون سا ہے یا مسجد میں جا کے عبادت کرنا یہ انسانی زندگی سے زیادہ اہم ہے کہ اس کو داؤ پہ لگایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے یہ مالک صاحب توقع رکھوں گا آپ کے شکریہ کے ساتھ کہ مجھے آپ اپنا پورا موقف بیان کرنے کا موقع دیں گے اور آپ اس کو اپنے کھلے ذہن کے ساتھ میرے موقف کو سنیں گے اور اس پر تبصرہ فرمائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے میں مثال کے طور پر اینکر بھی ہو تو ان کو ایک غیر جانبدارانہ اور آزادانہ ذہن کے ساتھ سوال کرنا چاہیے اور جواب کو بھی ٹھنڈے دل سے غور، نہ یہ کہ اپنا ایک ذہن بنا کر اسی کے مطابق آپ بات سوال کیا جائے. میری فکر نہ کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں حضرت کہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا وائرس نظر نہ آنے والا وہ خطرناک وائرس ہے جو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، جو بہت ہی موذی بھی ہے، متعدی بھی ہے، اور اس وقت میں وہ عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے اور وہ ایسی وبائی بیماری ہے جو کسی بھی وقت کسی کو بھی کہیں سے بھی لگ سکتی ہے اور وہ نظر بھی نہیں آتی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں شاید انسانی تاریخ میں بھی مالک صاحب ایسی شاید وبا شاید اتنی بڑی جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو. اس لیے اپنی حفاظت اور احتیاط اور انسانی جان کی عزت اور حرمت بہت اہم ہے. یہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تو بڑی عزت والا ہے مگر ایک انسان کی جان تجھ سے بھی زیادہ عزت اور حرمت والی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ومن احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا. تو ہمیں اس انسانی جان کی عزت، حرمت اور حفاظت پر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، اور یہ بہت ضروری ہے. انسان ہے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو وجود دیے ہیں، دو زندگیاں دی ہیں. ایک ہمارا ظاہری وجود ہے، ایک ہمارا باطنی وجود ہے. ایک ہمارا جسمانی وجود ہے، ایک روحانی وجود ہے. کچھ ضرورتیں جسمانی وجود کی ہیں، کچھ روحانی وجود کی ہیں، کچھ ہماری ظاہری زندگی کی ہیں، کچھ باطنی زندگی کی ہیں. ان باطنی زندگی میں شریعت کے احکام ہیں اور شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہے، ایمان کے تقاضے ہیں، اور ان میں بھی انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ درجے میں اپنے ان تقاضوں پر عمل کر لے. تو اس لیے احتیاط اور حفاظت کی تمام تدابیر اختیار کرتے ہوئے اگر وہ اپنے ایمانی تقاضوں کو اعلیٰ درجے میں پورا کر سکتا ہے. مولانا صاحب کیسے ہوگا؟ میں آپ سے دو سوال کرتا ہوں. اس لیے علماء پہلا مولانا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیسے ہوگا؟ میں عرض کر رہا ہوں ایک مسجد کے اندر اگر 200 لوگ یا 300 لوگ ہیں، صفوں میں اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی جمعے کی نمازوں میں ہم نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، بھری ہوئی تھی نمازیں. ابھی تک ہم نے جتنے دیکھے ہیں، آپ کیا احتیاط کریں گے؟ گلو پہنیں گے لیکن ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کا سانس دوسرے کے سانس جب جا رہا ہے، آپ کا درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، کوئی احتیاط نہیں ہے. کس طرح ہوگا؟ اگر بالکل آپ نے بات کی روحانیت، بالکل صحیح بات ہے، لیکن عبادت سے کوئی نہیں روک رہا. لوگ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1 مہینہ یا 2 مہینے اگر ہم ٹخنے سے ٹخنا جوڑ کے نہیں کھڑے ہوں گے، کندھے سے کندھا ملا کے نہیں کھڑے ہوں گے، کون سی قیامت آ جائے گی؟ لیکن جب لوگ مرتے ہیں تو قیامت آتی ہے، اس گھر پہ قیامت آتی ہے، اس کمیونٹی پہ قیامت آتی ہے. 1 مہینہ 1.5 مہینہ اگر نمازیں اکیلے پڑھ لیں گے تو کون سا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا؟ کون سی ہماری دوسری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی؟ مالک صاحب، میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ کا سوال اگر مختصر ہو اور جواب کو ذرا زیادہ وقت دے دیں تو آپ کی عنایت ہوگی. آپ تو روز ماشاءاللہ میڈیا آپ کے پاس ہے، ہمیں تو کبھی کبھی موقع ملتا ہے.
دیکھیے علماء کرام نے جو اپنا ایک متفقہ اعلامیہ ایک تجویز اور سفارش کے طور پر جاری کیا، اگر آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں تو اس میں ان تمام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کا کہا گیا۔ مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ حکومت اس درخواست پر غور کر لے کہ اگر ہماری مساجد میں نماز 5 وقت کی، جمعہ، تراویح ہو، رمضان کی عبادتیں ہوں، لیکن اس میں ان احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کا خیال یہ رکھا جائے کہ تمام لوگ اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں، سنتیں گھروں میں ادا کریں، صابن سے اپنا ہاتھ دھو کر آئیں، مسجد میں آ کر صابن سے ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر وہاں ہو، ایک صف چھوڑ کر وہ لوگ کھڑے ہوں اور صف میں بھی لیکن مولانا صاحب کہیں بھی نہیں ہوا، ایک بھی مسجد میں نہیں ہوا، کھڑے نہ ہوں۔ ایک پورے آپ پاکستان مجھے موقع تو دے نہیں رہے، نہیں میرا سوال کرے نا، میں مداخلت کر دیتے ہیں۔ نہیں مداخلت تو میں اگر آپ کروں نے اس طرح گا، گفتگو نہیں، آپ کا یہ آپ سوال کر چکے، آپ نے سوال کر لیا، پلیز میرا جواب سن لیجئے۔ مولانا صاحب میں 20 منٹ کا جواب تو نہیں سنوں گا نا، کائنڈلی آپ ریلیونٹ لئیے، مجھے وقت بچانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی مولانا صاحب، مذہبی آدمی آپ کو تو زیادہ برداشت ہونی چاہیے، ذرا سا آپ کو ٹوک دیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آگے مفتی منیب صاحب نے میڈیا کو پہلے دھمکی سنا دی ہے، آپ میں بھی تو ہونا۔ چلیں میں مفتی منیب صاحب کی بھی بات سن لیں، آپ تو ان کے ہم خیال ہیں۔ مفتی منیب صاحب نے میڈیا کے بارے میں کیا کہا، چلائیے۔ تمام میڈیا والوں سے گلہ کرنا چاہتا ہوں، ایشو تو سوشل کانٹیکٹ تھا نا، تو سوشل کانٹیکٹ کے جو دسیوں مظاہر معاشرے میں موجود ہیں، لیکن 50 چینل بیٹھ جائیں، مسجد، نماز، جماعت، جمعہ، اس کا مطلب ہے کہ نشانہ مسجد ہے، نشانہ نماز ہے، نشانہ جمعہ ہے، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں میڈیا والوں سے، ہمارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کا رویہ دینی اداروں کے بارے میں اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس سے نفرت پیدا ہوگی اور نفرت ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، ہمیں محبت کو فروغ دینا چاہیے۔ آپ سوشل کنٹیکٹ کو ایڈریس کریں، وہ مسجد میں ہو، وہ بازار میں ہو، وہ جہاں چندے تقسیم ہو رہے ہیں وہاں ہو۔ مولانا صاحب میں اسی سوچ کو آپ کو سنایا تھا کہ آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں، اگر ہم آپ سے کوئی بات پوچھیں آپ سمجھتے ہیں شاید ہم مذہب پہ تنقید کر رہے ہیں، شاید ہم آپ کو کوئی ہمارے جائز سوالات ہیں جن کے ہم جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی ذرا برداشت کریں نا تھوڑا سا۔ مالک صاحب میں پھر ایک مرتبہ آپ سے درخواست کروں گا بڑے احترام کے ساتھ کہ آپ جواب کا موقع تو دیں، آپ کا سوال کرنا حق ہے، جواب دینا میرا حق ہے۔ آپ اپنی گھڑی سامنے رکھ لیں کہ آپ نے کتنے منٹ سوال کیا اور میرا جواب۔ چلے سر میں آپ سے 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ کا سوال کرتا ہوں، مولانا صاحب میں 5 سیکنڈ کا سوال کرتا ہوں، آپ کائنڈلی 30 سیکنڈ میں جواب دیں، میں 5 سیکنڈ کا سوال ہے۔ ابھی تک مولانا صاحب کسی مسجد میں ہم نے نہیں دیکھی احتیاطی تدابیر پہ عمل ہوتے ہوئے، ویڈیوز آ رہی ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، جتھوں کے جتھے ہیں، لوگ کٹھے نمازیں پڑھیں، سوشل ڈسٹنسنگ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، بالکل ایک بھی مسجد میں نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی، تو کیسے ہوگا آگے؟ میرا تو سوال بڑا سمپل ہے۔ اس سوال پر کتنا ٹائم آپ نے لیا ذرا یہ فرما دیجئے گا مجھے، میں چاہتا ہوں آپ کا وقت قیمتی ہے، اتنا ہی مجھے جواب کا موقع دے دیں۔ 7 سیکنڈ نہیں شاید، اچھا اب گزارش سن لیجئے کہ یہ فاصلہ برقرار رہنا چاہیے، جہاں کہیں ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا وہ غلط ہو رہا ہے، ان احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل ہونا چاہیے، سماجی فاصلے کو برقرار رکھنا چاہیے، یہ فاصلے اگر مسجد میں نمازوں میں نہیں ہو رہے تب بھی غلط ہیں، اور یہ اگر راشن کی تقسیم کے وقت ہو رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، دفتروں میں، بینک میں، کچہری میں، تھانے میں، سبزی منڈیوں میں، غلہ منڈیوں میں، کہیں پر اگر میڈیا ہاؤسز میں کسی جگہ پر ہیں وہ بھی غلط ہیں، اور اس کی بھی ضرور ویڈیو لا کر لانی چاہیے، پبلک کو اویئرنس دینی چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اس مہم میں کہ جہاں کہیں بھی ان ہدایات پر عمل نہیں ہو رہا وہ غلط ہے، وہ خواہ مسجد ہو، خواہ وہ بازار ہو، خواہ وہ بینک ہوں، خواہ وہ میڈیا ہاؤسز ہوں، خواہ وہ سرکاری دفاتر ہوں، وہ کچہریاں ہوں، وہ عدالتیں ہوں، ہر جگہ پر ان احتیاطی حفاظتی، اس لیے کہ وائرس اگر مسجد میں قریب کھڑے ہونے سے لگ سکتا ہے تو باہر سے بھی لگ سکتا ہے، وہاں سے آنے والا آدمی طاہر اشرفی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں، کو عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے طاہر اشرفی صاحب، آپ نے باتیں سنی، اب مجھے تو یہ لگا ہے کہ کیونکہ اگر 10 جگہ پہ اور مجمع بن رہا ہے تو شاید مسجدوں میں ہی مجمع بننے دیں، پھر یہ تو لاجک میری تو خیر سمجھ سے باہر ہے
کیونکہ ہم اس کے بھی خلاف ہیں, ہم بالکل خلاف ہیں کہیں اور بھی مجمع لگے, لیکن مجھے کوئی دینی ایشو ہے اس لیے میں بڑا کلیئر ہوں. کیا فرق پڑتا ہے, کیا ضروری ہے, کوئی کمی آ جائے گی ہماری مذہبی عقیدت میں یا ہماری نمازوں میں کمی آ جائے گی اگر ہم مہینہ ڈیڑھ مہینہ ٹوٹل احتیاط کریں, بلکہ کیا ہماری مسجدیں اور ہمارے ریلیجس عالم ان کو تو بلکہ راہ نہیں دکھانی چاہیے احتیاط کی, حفاظت کی, زندگی کی حرمت کی, بجائے سے کہ ہم مقابلے میں پڑ جائیں. کیونکہ وہاں پہ بھی 150 عورت اکٹھی ہو گئی تھی جہاں پہ چندہ مل رہا تھا, تو ہم مسجد میں بھی 400 آدمی اکٹھا کر لیں. ہم نے دیکھا ہے کہ احتیاط نہیں ہو رہی, اور آنے والے جو رمضان ہے اس میں تو لوگ ویسے بھی میرے جیسے گناہگار آدمی بھی جو ریگولر نمازی شاید نہ ہو نماز, وہ بھی ریگولر نمازی ہو جاتے ہیں رمضان میں, تو یہ تعداد تو بہت زیادہ بڑھے گی. آج جو تعداد ہے اس سے 4 گنا بڑھ جائے گی. تو کیوں ہم اس پہ ایک ضد ہے ہماری؟ مجھے اشفی صاحب کی آواز نہیں آ رہی. میں ان دا مین ٹائم میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اسی کے اوپر غامدی صاحب کا بڑی صاحب چلا دیں پیس, پھر میں نور اللہ قادری صاحب سے اس پہ کامنٹ لوں گا, جہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ کے انسانی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے, باقی ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے. جان تو بہت بڑی چیز ہے, اس وجہ سے جب جان کو خطرہ لائق ہو جائے, یا میری جان کو یا مجھ سے دوسروں کی جان کو, تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میں اگر اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہوں تو یہ خودکشی کا اقدام ہے. میں دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالتا ہوں, جانتے بوجھتے خطرے میں ڈالتا ہوں, تو یہ اقدام قتل ہے. تو اس وجہ سے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے, اس کے احکام کی روح کیا ہے. جی اشرفی صاحب, میں ابھی آواز آپ کی وہ ٹھیک کر رہے تھے, تو میں نے وہ غامدی صاحب کا بھی پیس چلایا, ہمارے ایک پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جان سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز. اب آپ کی رائے چاہیے اس پہ. اب اگر مجھے موقع دے دیں آپ, کیونکہ یہ دونوں حضرات اور 3 میں آدھا گھنٹہ تو یہی گزر گیا, تو مجھے 2 منٹ ذرا آپ دے دیں تاکہ میں بھی آپ 3 منٹ لے لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد مالک صاحب, یہ جو بات کراچی سے آئی تھی کسی ایک صاحب کی, میں پھر کہہ رہا ہوں, اگر صوفی محمد پاکستان کے آئین کو چیلنج کرے, ریٹ کو چیلنج کرے, تو وہ بھی قابل گردن زنی ہے. مولانا عبدالعزیز کریں تو ان پہ بھی قانون لاگو ہوتا ہے, اور اگر کوئی سرکار کا نمائندہ کرے تو اس پہ بھی قانون لاگو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے لاک ڈاؤن توڑنے کی بات, وہ ایک فرد کی بات ہے, علماء کی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد رات کو مفتی تقی صاحب نے بھی آ کے بات کی, انہوں نے پھر اس کے بعد اپنے ٹویٹر پہ بھی کہا کہ ہماری بات وہی ہے جو اعلامیے میں ہے. اس لیے ایک فرد کی بات کو, اور وہ فرد گورنمنٹ کا حصہ ہے, وہ گورنمنٹ کی ایک سب سے جو اہم کمیٹی ہے اس کا سربراہ ہے, تو گورنمنٹ کو اسے پوچھنا چاہیے, اسے علماء کی صف میں لا کے علماء کو نہیں رگیدنا چاہیے کہ جی علماء اور مشائخ نے جو ہے وہ قانون توڑنے کی بات کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ اور علماء کراچی, اس سب سے پہلے پاکستان علماء کونسل نے اس پر ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا, ساری دنیا میں وہ نشر ہوا الحمدللہ. اس کے بعد کراچی میں علماء بیٹھے اور انہوں نے شک 5 کے تحت حکومت کو اختیار دیا, جس پر 1% عمل نہیں ہوا. اب اس میں مالک صاحب مسئلہ مولوی کا نہیں ہے, مسئلہ عوام کا ہے, مسئلہ ہے اس کے نافذ کرنے کا. جب عوام کو آپ نہیں روک سکتے تو مولوی اس کو مسجد میں آنے سے نہیں روک سکتا. میں آپ کو اسلام آباد کی کم از کم 10 مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں پر مولوی صاحب نے اندر سے کنڈی لگائی اور وہ بے بس ہو گیا تو وہ مسجد چھوڑ کے چلا گیا, لوگ آئے ہیں, لوگوں نے نماز پڑھی, تو اس میں مولوی کیا کرے گا؟ قوت نافذہ مولوی کے پاس نہیں ہے, قوت نافذہ ہے ریاست کے پاس, اور ریاست جو ہے وہ تو پھر اسی کے پاس جاتی ہے کہ جو اس کو چیلنج کرتا ہے, جو اس کو آنکھیں دکھاتا ہے. تو ریاست سے پھر آپ یہ توقع تو نہیں کر سکتے کہ ریاست اس کو نافذ کرنا چاہتی ہے. جہاں تک بات ہے کہ اگر آپ نے ایک ضابطہ دیا ہے اور وہ آپ کہتے ہیں جی یہ ضابطہ ہے 6 فٹ پہ آپ کھڑے ہوں, یہ ضابطہ ہے آپ جناب سینیٹائزر لگا کر آئیں, آپ دستانے پہن کر آئیں, آپ قالین اٹھا دیں, آپ فرش دھو لیں, یہ میں نے ضابطہ نہیں دیا, یہ محکمہ صحت نے ضابطہ دیا, یہ طبی ماہرین نے ضابطہ دیا. مولوی نے کہا کہ مجھے قبول ہے, میں یہی کروں گا, مولوی صاحب نے وہ کرنا شروع کر دیا. کیا کہیں کوئی فیکٹری کے اندر جو ہے وہ فیکٹری دھوئی جا رہی ہے؟
کوئی جو ہے اپنا شاپنگ مال دھویا جا رہا ہے, کسی دوسری جگہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آ جائے میں لاہور لے جاتا ہوں, سینیٹائزر بھی نہیں ہے, ہزاروں لوگ کھڑے ہیں. مولوی نے تو سب کچھ مانا ہے. اگر نہیں مان رہی تو آپ کی عوام نہیں مان رہی ہے. اگر ایک مسجد میں 200 آدمی کی جگہ ہے اور وہاں 400 آدمی آ جائے تو مولوی کیا کرے گا؟ میں آپ کو کہتا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, ملک بھر کے علماء مشائخ کی طرف سے کہتا ہوں کہ جس مسجد میں احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہو آپ اس کو بند کر دیں. قادری صاحب بیٹھے ہیں, وزیر ہیں, میں انہیں کہتا ہوں, انہیں اختیار دیتا ہوں. لیکن مولوی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ڈنڈا پکڑ کے سڑک پہ کھڑا ہو جائے کہ تم مسجد میں نہیں جا سکتے, تم مسجد میں نہیں جا سکتے. مولوی اپیل کر سکتا ہے. آپ کے پروگراموں کے ذریعے ہم نے اپیل کی, استدعا کی, بار بار کی, عوام کو ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا کے لیے اپنے گھروں میں رہیے, اپنے گھروں میں رہیے. ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ شاپنگ مال سے اگر کوئی بندہ مریض ہو جائے گا, اس کو کرونا لگ جائے گا, اس پہ کسی نے بات نہیں کرنی. لیکن اگر مسجد سے ایک بندے کو کرونا لگ گیا تو سارا میڈیا بھی ہمیں رگے دے گا, لوگ بھی کہیں گے مسجد سے لگوا کے آ گیا. تو میرے بھائی پہلے تو ریاست فیصلہ کرے کہ اس نے کرنا کیا ہے. کیا ان لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بننا ہے کہ جو جب دھمکی دیں تو ریاست ہمیں لیٹتی نظر آتی ہے, یا واقعی ریاست نے کوئی سنجیدہ فیصلہ کرنا ہے؟ چلیں وزیر صاحب سے پوچھتے ہیں, فیصلہ کرنا ہے. طاہر رشید صاحب نے بڑا امپورٹنٹ, ایک سیکنڈ میں اپنی بات ختم کر لوں. جی ایک سیکنڈ. اور اگر سنجیدہ فیصلہ کرنا ہے, میں مالک صاحب پورے ملک کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو احتیاطی تدابیر وزارت صحت نے کہی ہے, جو مسجد اس پہ پوری نہ اترے, جس مسجد کی انتظامیہ اس پہ عمل نہ کرے, آپ اس مسجد کو لاک کر دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ صنعت بھی کھول دو, شاپنگ مال بھی کھول دو, لاک ڈاؤن بھی نرم کر دو, تو پھر میرا بھی یہ حق ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ مسجد سے اللہ اکبر کی اذان بھی آنی چاہیے. مسجد کے اندر 6 فٹ کا فاصلہ یا 5 فٹ کا فاصلہ, یہ میں نے تو نہیں بتایا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ چلیں میں بتاسا میں آتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد سے تو قاضی صاحب ابھی بھی اذان آ رہی ہے, ابھی بھی نماز بھی ہو رہی ہے, مسجد کا اپنا عملہ کر رہا ہے. 2 سوال. پہلا سوال انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ان کا ریفرنس تھا مفتی منیب الرحمان کی طرف. واقعی وہ سرکاری ایک کمیٹی کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں. اگر آپ کا اپنے ہی اپوائنٹڈ لوگوں پہ نہیں چلتا, میں ہسٹری دے رہا تھا رویت ہلال کمیٹی کی, 1974 میں بنی, اس کے بعد 2001 تک 8 کے 9 اس کے چیئرمین بنے, 3 سال کی مدت تھی. مفتی صاحب 2001 سے چیئرمین ہیں, 19 سال ہو گئے ہیں. کیا ان کو ایسا چاند اس پروگرام کے بعد سارے سال آپ نے گننے شروع کر دی مفتی صاحب کے؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں نا, آپ دیکھیے نا, 19 سال سے 4 حکومتیں بھگتا چکے ہیں, 4-5 حکومتیں بھگتا چکے ہیں, اور وہی ریاست کے اگر سامنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے, تو مجھے تو مسئلہ آپ میں نظر آتا ہے, ان میں نظر نہیں آ رہا. وہ تو آپ کی کمیٹی کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں جائیں جو ہمارا دل کرتا ہے کریں. عام آدمی کو تو بعد میں بات کریں نا, جس کے ساتھ آپ کے 500 بات کی کمزوریاں آئیں گی. جو آپ کی کمیٹی کے سربراہ ہیں, اگر وہ آپ کے کہنے میں نہیں ہیں تو کس طرح کام چلے گا؟ میں ایک گزارش کروں, رویت ہلال کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے یا ممبرشپ ہے, یہ کوئی باقاعدہ گورنمنٹ کی ملازمت نہیں ہے. اپوائنٹمنٹ تو گورنمنٹ کی ہے, تعیناتی حکومت کی ہے, لیکن بالکل ایک اعزازی. فواد چودھری کہتے ہیں سال کا کوئی 40 لاکھ کا خرچہ بھی ہوتا ہے اس کمیٹی پہ. وہ تو کمیٹی کے ظاہر ہے جب انتظامات ہوتے ہیں, آنے جانے کے ٹکٹ یہ صرف دی جاتے, کوئی تنخواہ کوئی اس طرح کی کوئی مراعات اس کے نہیں ہے. بالکل ایک میرا سوال یہ ہے کہ ایسے مولانا صاحب جن کا زاویہ ہی آپ سے نہیں ملتا, نظریات آپ سے نہیں ملتے, دیکھیں ایک اعزازی عہدہ ہے, اور مفتی صاحب نے ہمیشہ بڑی ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے, اور بہت ایک سنجیدہ فکر عالم. مفتی صاحب کے بیانات میرے پاس پڑھے ہیں, جب پوپل زئی صاحب, مولانا قادری صاحب, جب پوپل زئی صاحب پشاور سے اعلان کرتے تھے ایک چاند دیکھنے کا, تو ان کے بیانات ہیں, کہتے تھے کہ یہ ریاست کے آگے کوئی نہیں بول سکتا, ریاست کا یہ حق ہے. میں اسی طرف, تو اب جب خود ریاست کے خلاف بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. میرے لیے کم از کم, کیونکہ مفتی صاحب کا ہمیشہ سے موقف یہ رہا کہ یہ جو پشاور کی کمیٹی ہے, پرائیویٹ کمیٹی ہے, یہ ادارہ ریاست کا ہے, اس کے مقابلے میں اس کو کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے. اس دن جو مفتی صاحب کی گفتگو تھی واقعی میرے لیے بھی بالکل غیر متوقع بھی تھی,
اور میں بالکل ششدر رہ گیا کہ جس سٹائل میں وہ بات کر رہے تھے. اور میں ایگری کرتا ہوں طاہر اشرفی صاحب کہ اگر اس طرح کوئی بندہ یہ فیصلہ خود کر بیٹھے کہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, مساجد کھلیں گے, تراویح ہوں گے, جماعت ہوں گے, جمعے ہوں گے, اگر یہ فیصلے کسی مفتی صاحب نے, کسی عالم دین نے, کسی بزرگ نے اپنی جگہ پہ, خانقاہ پہ, مسجد میں, مدرسے میں, امام بارگاہ میں کہیں کرنے ہیں, تو پھر یہ حکومت اور یہ رسمیات اور یہ اتنے جو انتظامات ہوتے, پھر اس کی کیا ضرورت؟ بس خود ہی فیصلے کرے. تو ریاست کے اندر ریاست کی بات, میں ایک شیخ فواد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, میں ان کا بھی مفتی صاحب پہ ذرا ایک السلام علیکم فواد. جی السلام علیکم. یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, مفتی صاحب کو بھی پرانا چاہیے. مفتی صاحب کو تو ہم دعوت دیتے ہیں, چودھری صاحب اگر ہوتے, ہم نے دعوت دی تھی. فواد, یہ آپ تو مفتی صاحب کے اس کمیٹی کے خلاف تھے کہ جی روت الحال کمیٹی ہونی نہیں چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ وہ مذہبی فریضہ نہیں ہے, سائنس کا کام ہے چاند دیکھنا اور ڈیٹ تعین کرنا. اب مفتی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جمعے بھی ہوں گے, رمضان کے اجتماع بھی ہوں گے, سب کچھ ہوں گے. کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ مفتی صاحب ہمارے تو بزرگ ہیں, ہمارا بڑا احترام ہے ان کے لیے, اور اسپیشلی ابھی آپ کے پاس نور اللہ قادری صاحب بیٹھے ہیں. نور اللہ قادری صاحب جس طریقے سے ایک کوشش کرتے ہیں ہمیشہ ایک رکھ رکھاؤ کے ساتھ چیزیں چلانے کی, وہ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے, ہم جو ریاست ہے نا, یہ 10-12 کروڑ لوگوں کے پیچھے کوئی سوٹی لے کے نہیں کھڑی ہو سکتی. ٹھیک ہے, اب یہ اپنی اپنی اوپینینز ہیں. اب یہ جس طرح نور اللہ قادری صاحب نے کوشش کی ہے, باقی لوگوں نے کوشش کی ہے, میڈیا آپ روزانہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کوئی مذہبی مسئلہ تو ہے نہیں. اس کا جو کرونا ہے یہ کوئی مسلمان یا غیر مسلم یا کوئی پاکستانی یا کوئی غیر پاکستانی کا پرابلم تو نہیں ہے. اس کا تعلق تو اجتماع سے ہے. اجتماع چاہے مذہبی ہوگا یا سماجی ہو یا سیاسی ہو, جہاں جہاں اجتماع ہوگا اس کو خطرہ ہے. اب یہ ایک بیلنس ہے, یہ پوری دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ آپ تو سمجھا ہی سکتے ہیں, آپ بھی کوشش کر رہے ہیں, نور اللہ قادری صاحب بھی کر رہے ہیں, جلیندری صاحب بھی کر رہے ہیں, اشرفی صاحب بھی کر رہے ہیں. اب کئی لوگ جو ہیں وہ اس اوپینین کو مانیں گے. دوسری بات یہ دیکھیے, خطرہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ہے جو اجتماع کرے گا اس کو خطرہ ہے. کرونا وائرس یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی دیکھے گا کہ کوئی یہ, تو پھر ذمہ داری کس پہ ہونی چاہیے؟ اگر اب میں دیکھ رہا تھا جب تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا لاہور میں, ان سے زیادہ امن پسند کوئی بھی نہیں ہے شاید مذہبی ہمارے پاکستان کے اندر, لیکن جو ٹوٹل ابھی تک کورونا پازیٹیو لوکل ہوئے اس میں سے 28% وہیں سے پازیٹیو کیسز نکلے. ہمارے جو زائرین گئے تھے ٹوٹل میں سے 20% ان کا تھا, اور اس کے بعد آگے چیزیں پھیل رہی ہیں. یہ اجتماعات ان سے ہوا تو ہے نا, تو اب پھر ذمہ داری پھر کس پہ حکومت رکھے گی کہ ہم بس چھوڑ دیں سب کو اپنی اپنی جگہ پہ؟ نہیں, دیکھیے یہ بات آپ کی درست ہے. خود میں جیلم میں ابھی جب میں گیا تو 73 ہمارے کرونا وائرس کے متاثرین ہیں, ان میں سے جو تقریباً 48 ہیں وہ یا تبلیغی اجتماع کے ہیں یا شیعہ زائرین. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ معاملہ ہے بڑا مشکل ہے. کسی کو یہ بات جب تک یہ ایک علماء کی طرف سے, جب تک لوگوں کی طرف سے ایک والنٹری کوپریشن نہیں آئے گا, یہ کہنا کہ حکومت اس کو بزور طاقت نافذ کرے, وہ نہیں. تو فواد کیسے, ابھی طاہر اشرفی صاحب نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی, انہوں نے کہا جی مولوی تو نہیں روک سکتا کہ 200 بندے کو مسجد میں آنے کے, لوگوں کو روکنا. اب گورنمنٹ سے اگر کوئی مذہبی رہنما ہے جو خود ہی کہتا ہے میں سب کچھ کروں گا, آپ سے وہ نہیں رکتا. عام آدمی کو آپ نہیں روک سکتے, تو یہ گورنمنٹ کیا صرف یہ 2-4 لوگوں پہ زور چلتا آپ کا؟ عام آدمی کو آپ نہیں روک سکتے, مذہبی جماعت کو آپ نہیں روک سکتے ایک چیز کرنے سے, تو پھر آپ روکتے ہیں کس کو ہیں؟ دیکھیے میں نے کہا یہ تو شعور کی بات ہے نا. شعور آپ کس طرح سے, مجھے آپ بتا دیں, آپ بتائیے, آپ خود اس وقت فار ایگزامپل آپ انٹیریئر منسٹر ہوں, آپ کیا لوگوں کے پیچھے سوٹی لے کے لگ جائیں گے؟ شعور ہی دے سکتے ہیں نا, آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے, میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے اوپر آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں. جو منیب الرحمان صاحب سے اختلاف ہے نا, جو میرا اگر آپ نے وہ جو میں پیر صاحب سے بھی جو میری ان سے ہوتی ہے, کیونکہ نور اللہ قادری صاحب سے تو میرا بڑا بھائیوں والا تعلق ہے, ان سے تو میری بڑی
رہتی بھی ہے، اور وہ مجھے ہمیشہ جو ہے وہ سمجھیے کہ عقل کی بات ہی مجھے کہتے ہیں کہ سمجھ جایا کرو، کیوں تم ایسی باتیں کر دیتے ہو. ہمیشہ مجھے پیر صاحب جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. میرا صرف ان سے اختلاف یہ ہے کہ جی اگر منیب الرحمان صاحب نے حکومت کی جو اس طرح سے اختلاف کرنا ہے تو پھر حکومتی کمیٹی وہ نہیں چلا سکتی. اگر وہ حکومت کی جو رٹ ہے یا اس کے اوپر ان کو اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی میں فار ایگزامپل میں کابینہ سے یا پرائم منسٹر صاحب سے اختلاف، میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس اختلاف کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ نہیں مجھے تو یہ نہیں ہے پھر کہ میں سال گھسا بھی رہوں گا، میں مراد بھی رہوں، میں کابینہ میں بھی رہوں اور میں روز آگے پرائم منسٹر کے خلاف یہ بھی کہوں گا نہیں جی نہیں یہ کیا میں ایک وہ کہتا ہے آئی کانٹ رن ہاٹ اینڈ کولڈ ایٹ دا سیم ٹائم. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حکومت میں بھی رہوں، کمیٹی میں بھی رہوں اور اپوزیشن میں بھی رہوں. ایک پوزیشن مجھے لینی پڑے گی نا، میں یا ادھر رہوں گا یا ادھر رہوں گا. یہ میرا. اور دوسرا وہ جو اختلاف ہے کہ اس کے اوپر کے چاند ہے وہ دیکھیے یہ چلے ٹھیک ہے. فواد بہت شکریہ آپ کا. میں چاہ رہا ہوں پھر میں نے اگر مجھے اجازت دے دیں میں بھی آ رہا ہوں آپ کے پاس، میں آپ کے پاس جلندری صاحب کے پاس بھی آ رہا ہوں. جو پچھلے پروگرام میں غامدی صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے ریاست کے اندر ریاست بننا، تو نظر آ رہا ہے کہ وہی بات میں وزن ہے جو ہمارے دو وزراء سے بات ہو رہی ہے، دونوں کی ایک بے بسی سی نظر آتی ہے. قادری صاحب کے بارے میں تو لوگ ویسے کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ میٹھے اور شریف ہیں، لیکن فواد بھی مجھے بڑے بے بس سے نظر آئے. ذرا وہ سنائیے گا غامدی صاحب کی وہ بات. شریعت کی روشنی میں انتظامی فیصلے ہوں گے. علماء کا کام ہے کہ وہ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں رائے دیں، لیکن مسجدوں سے متعلق یہ چونکہ اجتماعی مسئلہ ہے، آخری فیصلہ کرنے کا حق خود شریعت نے حکومت ہی کو دیا ہے. جمعے کے معاملے میں تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ کوئی عالم جمعہ پڑھانے کی جسارت ہی نہیں کر سکتا. یہ حکمران کا حق ہے، اس کا کام ہے کہ وہ جمعہ پڑھائے. تو اس وجہ سے اس معاملے میں جس نوعیت کا اصرار کیا جا رہا ہے اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. مسجدوں کا نظم بھی حکومت کو قائم کرنا چاہیے اور جمعے کے خطبے کا اہتمام بھی حکومت کو کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے وہ احکام ہیں جن کے مطابق خلفائے راشدین سب معاملات کرتے رہے ہیں. اب ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم چونکہ اپنے حکمرانوں کو یہاں قائل نہیں کر سکے اور یہ سارا معاملہ علماء کے سپرد ہو چکا ہے. اس کے نتیجے میں ایک ریاست وجود میں آ چکی ہے. یہ پیرالل ریاست ہے، یہ ریاست کے اندر ریاست ہے. اس کو اب آپ چیلنج کریں گے تو نتائج یہی نکلیں گے جو نکل رہے ہیں. جی جلندی صاحب، ایک ویو پوائنٹ یہ بھی ہے مولانا صاحب کہ ریاست کے اندر ریاست بن گیا ہے اور اس لیے ایک تمام ملک کے اندر ایک انتشار آ جاتا ہے ایسے مسئلے پہ جس پہ کوئی بحث ہونی نہیں چاہیے، جس میں سب کا مفاد ہے اکٹھے مل کے چلنے میں. کیا کہتے ہیں آپ؟ ملک صاحب، جو پہلے بحث چل رہی تھی مفتی صاحب کے حوالے سے میں اتنا جملہ ضرور کہہ دوں کہ جو بھی گفتگو ہوئی چوہی صاحب کی اور قادری صاحب کی، تو اس میں بہرحال مفتی صاحب اگرچہ ایک کمیٹی کے سربراہ ہیں لیکن ان کو اپنے ایک رائے کا اظہار کا تو حق ہے. اس سے اظہار رائے کی آزادی کا جو حق ہے وہ تو چھینا نہیں جا سکتا. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان سے یہ اختلاف ضرور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک مطالبہ کریں، نہ یہ کہ ایک فیصلہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات کہی گئی، یہ تو بہت کاش وہ دن آئے کہ جب ہمارے پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور گورنرز یہ مساجد میں نماز پڑھائیں، باجماعت پڑھائیں، جمعہ پڑھائیں. یہ تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی کہ یہ لوگ خود نماز جمعہ پڑھائیں. اور میرا تو آپ کے پروگرام کے حوالے سے مطالبہ ہوگا کہ صدر کو، وزیر اعظم کو، وزرائے اعلیٰ کو، گورنرز کو، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ان تمام فرائض کو ادا کریں جو ایک ریاست کے ذمہ دار کے فرائض ہوتے ہیں. دوسری بات ملک صاحب، ہم نے تو ریاست کی اتھارٹی کو کبھی چیلنج نہیں کیا، ہم نے تو ہمیشہ ریاست کو ریاست مانا. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنی رائے دینے کا، تجویز دینے کا، مشورہ دینے کا اور مطالبہ کرنے کا حق ہوتا ہے. ہم نے حکومت کو ایک رائے دی ہے اور وہ رائے جیسے ابھی بتائی گئی کہ وہ ہم نے یہ کہا کہ جہاں یہ حفاظتی اور احتیاطی تدابیر جو خود وزارت صحت نے، ڈاکٹرز نے، ماہرین طب نے بتائی ہیں اور خود گورنمنٹ کی طرف سے ہیں، اگر ان کا کہیں پر لحاظ رکھا جا سکتا ہو تو ضرور اس کو اجازت دی جائے. اور اگر وہاں کسی جگہ اس کے اوپر عمل نہ ہو رہا ہو تو ریاست کو حق ہے. اور یہ بات درست ہے کہ مولوی تو مولوی ہے، وہ تھانے دار تو نہیں ہے، وہ لوگوں کو روک نہیں سکتا. یہ تو خود ابھی قادری صاحب نے فرمایا کہ کتنی مثالیں ہیں کہ لوگ آ گئے اور لوگوں نے کہا ہم نے تو نماز پڑھنی ہے، جب کہ امام اور خطیب نے ان سے کہا کہ آپ مت آئیں.
تو میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ ہم اس موقع پر وحدت اور یکجہتی پیدا کریں، مشاورت سے چلیں، اس وبا سے قوم کو اور انسانیت کو نکالنے کے لیے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کی رائے پر سنجیدگی سے غور کریں، دلائل سے قائل کریں، مجھے یہاں پہ انصاف اور عدل کی بنیاد پر یہاں پہ ایک بریک لینا ہے، لیکن میں آپ تمام حضرات کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، بریک کے بعد آگے جواب چاہوں گا آپ سے، کہ اگر یہ فیصلہ کرتی ہے حکومت، وزیر اعظم یہ فیصلہ کرتے ہیں، الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، حاکم وقت ہیں، اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ رمضان میں اجتماعی عبادات اور سب کی، یہ نہیں کہ مسلمانوں کی، دوسری بھی آنے والے دنوں میں جتنی مذہبی اجتماعات وغیرہ ہیں، جہاں جہاں گیدرنگز ہوتی ہیں، اس پہ ابھی پابندی رہے گی، تو پہلا کیونکہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے، رمضان کا ہے، تو کیا آپ لوگ اس کو مانیں گے یا نہیں، اگرچہ چنانچہ کے بغیر مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ یہ سوال چھوڑے جاتا ہوں اس بریک کے بعد۔ جی جلندی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، اگر ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے، کل صدر صاحب سے ملاقات ہے علماء مشائخ کی، اس کے بعد پرائم منسٹر دیکھیں گے اور فیصلہ یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ ہوگا، تو پھر کیا آپ لوگ مان جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، حفاظتی تدابیر چھوڑیں، ابھی ہم مذہبی اجتماعات نہیں الاؤ کرتے، تو پھر کیا آپ کا جواب ہوگا؟ میرے اس بارے میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب 25 مارچ کو علماء نے اعلامیہ جاری کیا، جس میں پہلی شک یہ تھی کہ مساجد کھلی رکھی جائیں، لیکن ساتھ 5ویں شک یہ تھی کہ اگر طبی وجوہات کی بنیاد پر حکومت نمازیوں کی تعداد محدود کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ خیال علماء کا یہ تھا کہ حکومت اگر کوئی تعداد متعین اور محدود کرے گی تو علماء کے مشورے سے کرے گی، مگر حکومت نے یک طرفہ طور پر 5 نمازیوں کی تعداد متعین کر دی، تو آپ کو یاد ہوگا، یہ ریکارڈ پر موجود ہے، فوراً علماء کی طرف سے، مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم و دیگر کی طرف سے آیا کہ لوگ اس کی پابندی کریں۔ تو اس لیے علماء کا ہمیشہ یہ انداز اور رویہ رہا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ بات عرض کروں گا کہ ریاست فیصلے وہ کرے سوچ سمجھ کر جو قابل عمل ہوں، جس پر ہم عمل بھی کر سکیں، جس میں ہم اس کو آگے امپلیمنٹ بھی کر سکیں، اور اس کے اندر آپ زمینی اپنے حقائق کو بھی پیش نظر رکھیں اور ان کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کریں۔ اور تیسرا اس حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ میں جناب سے پوچھتا ہوں، مراد میری آپ کی ذات نہیں ہے، کہ اگر حکومت علماء کے مشورے کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ ریاست اجازت دے رہی ہے کہ جہاں جہاں احتیاطی اور حفاظتی تدابیر پر عمل ہو اور مقامی انتظامیہ اس کو شور کرے اور دیکھ لے، وہاں ہم اجازت دیتے ہیں کہ نماز باجماعت بھی ہو اور جمعہ بھی ہو، تراویح بھی ہو، آپ اس کو تسلیم کر لیں گے؟ ہم تو جی ہر ایسی چیز کو تسلیم کریں گے جو مفاد عامہ میں ہو اور جہاں پہ واقعی سیفٹی ہو، ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اشرفی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد مالک صاحب سے ریاست سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ریاست سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا ریاست کوئی فیصلہ کرتی ہے؟ علماء نے تو دے دیا تھا نا ریاست کو فیصلہ کر کے، حالانکہ ہمیں اس سے اختلاف تھا، جیسے ابھی قاری صاحب نے کہا کہ ایک مسجد 10,000 لوگوں کی ہے، آپ کہتے ہیں وہاں بھی 5 بندے آئیں، لیکن ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، وہاں کراچی کے علماء نے یہ فیصلہ کیا، پورے ملک نے اس پہ آمین کہا، ریاست اس پر عمل کرا سکی؟ نہیں کرا سکی۔ اس لیے ہم نے وہ راستہ نکالا ہے جس پر عمل ہو، ورنہ میں آج مالک صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ کیا راستہ ہے؟ گو مگو کا رویہ ہے نا، ہاں وہ میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو گو مگو کا رویہ ہے نا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جو 20 سال ہم نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ آگے آ جائیں گے، وہ سارے لوگ قوت پکڑیں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ جو اعتدال پسند علماء جو ہیں وہ گھر بیٹھ جائیں گے یا مارے جائیں گے، اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میں بڑی کہہ رہا ہوں، وقت بڑا تھوڑا ہے، آپ نے بہت بڑی بات کر دی اشرفی صاحب، میں بڑی انہوں نے بڑی جینوئن بڑی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ایشو ایکسپلوئٹ نہ کریں ایکسٹریمسٹ۔ ہاں جلدی بات میری، اب پوری مالک صاحب میری آخری بات سن لیں، خدا کے لیے یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی وزارت صحت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ احتیاطی تدابیر ہیں، اگر مولوی اس پہ عمل کر رہا ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟
جی مجھے قائد تو صاحب یہ بتائیں، سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں کہ خطرہ یہ ہے کہ یہ کہیں ایکسٹریمسٹ اس کو ایشو نہ بنا دیں. کوئی ایشو نہیں بناتا. میں ان کو گزارش کروں گا، میرے سارے محترم ہیں، بار بار میں ہاتھ جوڑ کر ان کو کہتا ہوں کہ ریاست جو فیصلہ کرتی ہے نہ اس کے پیچھے یہودی لاوی ہے نہ مغربی جھنڈا ہے، صرف اور صرف پاکستانیوں کی جان اور سلامتی کا فکر ہے. جو فیصلہ کرتی ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے، نرمی کا مظاہرہ کیا جائے، ریاست کے ساتھ کراچی میں جو ظاہرین اور تبلیغی جماعت کی طرف اب انگلیاں اٹھتی ہے، خدا نخواستہ رمضان. مجھے ایک بات بتائیں، کراچی میں خاتون ایس ایچ او پہ حملہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد حکومت کوئی ایکشن نہیں لیتی، اور ایک دو جگہ پہ چیزیں ہوئی، گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تو لوگوں کو تو ایک کمزور ریاست نظر آتی ہے نا. اور جہاں کمزوری ہوگی وہاں دوسرا چڑھائی کرے گا. ریاست کو بھی تو کوئی فیصلے کرنے ہیں کہ لوگوں کا منہ دیکھتے رہنا ہے. میں ایک گزارش کروں گا کہ جو بھی فیصلے ریاست نے اس حوالے سے رمضان مبارک کے حوالے سے کرنے، وہ علماء ممبر اور محراب کے ذریعے سے کریں گے. ہم پولیس، انتظامیہ اور فورس کے ذریعے سے قطعاً نہ کرا سکتے ہیں، نہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور جو پیغام علماء دیں گے، ممبر سے جائے گا، محراب سے جائے گا، وہ قابل قبول بھی ہوگا، لوگ اس کو سنیں گے بھی. یہ ذمہ داری ہم سیکورٹی فورسز پہ، پولیس پہ، ایف سی پہ، رینجرز پہ نہیں ڈال سکتے. یہ ان کی ذمہ داری سنبھالے. بہت شکریہ آپ کا ناظرین، اس پہ آپ رائے آپ ہی قائم کر سکتے ہیں. ہم نے ایک چیز دیکھی، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں مذہب جو سا تھا وہ ڈیلیگیٹ کر دیا گیا مذہبی جماعتوں کو، مذہبی گروہوں کو. اس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں. اور ایک بار پھر اب وقت آ گیا کہ لگتا یہ ہے کہ ریاست ایک بار پھر اپنے اختیارات، اپنی کمزوری یا اپنی سینسٹیوٹی کی وجہ سے ایک بار پھر اپنے اختیارات ڈیلیگیٹ کرنا چاہ رہی ہے دوسرے ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس کو. کیا اس کا نتیجہ اس سے کوئی مختلف ہوگا؟ پہلے بھی ہم نے بہت قیمت بھری ہے. حکومتوں کو سخت فیصلے کرنا ہوتے ہیں اور ان کا بوجھ اٹھانا ہوتا ہے، لیکن لگتا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ حکومت ابھی تک یہ بوجھ اٹھانے پہ تیار نہیں ہے. اللہ ہمارے پہ رحم کرے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.